نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع بہت ہی خاص اور اہمیت کا حامل ہے کہ روزہ رکھے بغیر اعتکاف کرنے والوں کے لیے قرآن و احادیث مبارکہ کے مطابق کیا حکم ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، قرآن و احادیث پاک کی روشنی میں اعتکاف کا حکم اور اس کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ اعتکاف کا حکم اور فضیلت۔ احادیث کی روشنی میں اعتکاف عبادت کا خاص طریقہ ہے جس میں مسلمان مسجد میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھتا ہے۔ یہ عبادت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی علاقے میں کوئی بھی شخص اعتکاف نہ کرے تو تمام لوگ ترک سنت کے گناہ میں شریک ہوں گے، اور اگر کچھ لوگ کر لیں تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اعتکاف کی فضیلت حدیث پاک کی روشنی میں۔ نمبر 1، اعتکاف کی برکت اور گناہوں سے دوری۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، جن میں سے ہر خندق کا فاصلہ مشرق مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک میں اعتکاف کی فضیلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ نمبر 3، اعتکاف کرنے والے کو ثواب ملنے کی بشارت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد دل کو دنیاوی مشاغل سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے جو انسان کو دنیاوی مصروفیات سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کی بدولت گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے حفاظت ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کی برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہمارے آج کے موضوع کی کہ روزہ کے بغیر اعتکاف کرنے کا کیا حکم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں، اس بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی روشنی میں قرآن مجید میں اعتکاف کا ذکر
آیا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مساجد میں اعتکاف ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ آیت اعتکاف کے آداب کے بارے میں ہے، لیکن اس میں روزے کی شرط واضح طور پر بیان نہیں کی گئی۔ نمبر 2، احادیث پاک کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ یہ حدیث رمضان میں اعتکاف کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ رمضان میں روزہ فرض ہے، اس لیے یہ اعتکاف بھی روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر نظر پوری کرو۔ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ رات کا اعتکاف بغیر روزے کے ہو سکتا ہے، کیونکہ رات میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ فقہا کی آراء۔ نمبر 1، جمہور اکثر فقہا امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ روزے کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے۔ نمبر 2، احناف کے نزدیک واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، البتہ نفل اعتکاف کے بغیر روزے کے بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، بعض اہل علم مثلا امام اوزاعی کا کہنا ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے بھی درست ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں رات کے اعتکاف کا ذکر ہے۔ رمضان کے مسنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نفل اعتکاف بغیر روزے کے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی شخص چند گھنٹوں یا ایک دن کے لیے مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھے۔ اگر کسی نے نظر مانی ہو، مثلا کسی خاص دن کے اعتکاف کی، تو اس پر روزہ شرط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ صدقے اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمیں دین سیکھنے اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔